جب آپ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے دلی سے یہاں آئے تو آپ کے ساتھ 1400 اور مریدین شامل تھے، اور ان کو حکم ہوا تھا، ان کو ٹریننگ ہوئی تھی کہ دکن کے لوگوں کو پرمیشور کے قریب کرنا ہے، اللہ کے قریب کرنا ہے، انہیں پریم، صدبھاونا اور سہایتا سکھانا ہے۔ دوستو، یہ ہے روزہ حضرت شیخ برہان الدین رحمۃ اللہ علیہ کا، جو کہ غریب نواز کے خلیفاؤں میں شامل ہے، اور خلد آباد میں آپ کا مزار ہے، بالکل اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے روضے کے سامنے، اور وہاں پر آپ کے خاص مرید اور خلیفہ حضرت زین الدین رحمۃ اللہ علیہ کا مزار بھی ہے۔ یہ جو آپ ڈیزائن دیکھ رہے ہیں، یہ بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں احمد نگر سلطنت کی ہو سکتے ہیں ڈیزائن، یا پھر اس کے پہلے جب یہاں بہمنی سلطنت ہوگی اس کی ڈیزائن ہو سکتی ہے، یا گولکنڈہ سلطنت کی، یا پھر تغلق ڈائنیسٹی جس وقت آپ یہاں پر آئے۔ اور یہ جو لکھا ہوا ہے، یہ ڈیزائن میں مغل قالین بالکل نہیں ہے، قرآن شریف کی آیتیں لکھی ہوئی ہے، یہ بالکل بھی مغل قالین نہیں ہے۔ جتنے بھی بزرگ ہیں ان سبھی بزرگوں کے وقت میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ جو کھمبے ہیں، یہ جو پلرز ہیں، یہ مغل قالین نہیں ہے، لیکن جو آپ محرابیں دیکھ رہے ہیں یہ روضے کے یہاں مغل قالین ہیں، کیونکہ سبھی بزرگ جب دولت آباد ہندوستان کی راجدھانی محمد بن تغلق نے بدل دی تھی، شفٹ کر دی تھی، تو سارے بزرگوں کو اور جتنی بھی ایلیٹ لوگ تھے، قابل لوگ تھے، انہیں وہ دولت آباد لے کر آ گئے تھے۔ دولت آباد کے پاس میں ہی ایک چھوٹا سا قصبہ خلد آباد تھا، اور اسی خلد آباد میں بزرگوں نے رکنے کا، قیام کرنے کا ارادہ کیا۔ یہ ہے سرکار برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ کا روضہ مبارک، اور اس طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی یہاں پر زیارت کرائی جاتی ہے۔ سامنے کی طرف مغل قالین مسجد ہے، اسی کے ساتھ میں یہ تغلق قالین بھی مسجد ہے، اور آپ کے روضے سے لگ کر کئی سارے مزارات ہیں۔ یہ جو آپ 3 مزار دیکھ رہے ہیں، اس میں سے آپ کے ایک خاص خادم اور آپ کے جو صحابزادے ہیں ان کے مزارات ہیں۔ خلد آباد ولیوں کا شہر ہے، اور ان ولیوں کے شہر میں سب سے بڑا جو نام ہے وہ ہے برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آپ کو 21ویں خواجہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ جو 21ویں اولیاء کے پاس تھا، جو غریب نواز سے ہو کر، خواجہ عثمان ہارونی سے ہو کر آپ تک پہنچا۔ برہان الدین رحمۃ اللہ علیہ کا جو پیدائش ہے وہ ہنسی ہریانہ کی ہے، اور ہندوستانی بزرگوں میں شامل ہے، لیکن آپ کا جو شجرہ ہے وہ حضرت امام ابو حنیفہ سے ملتا ہے۔ آپ حضرت امام ابو حنیفہ کی آل میں سے ہے، اور آپ کے بڑے بھائی زرزری بخش رحمۃ اللہ علیہ، جن کا میں نے ویڈیو بنایا تھا خلد آباد میں گیٹ کے اس پار، تو حضرت زرزری بخش رحمۃ اللہ علیہ حضرت نظام الدین اولیاء کے مریدوں میں شامل تھے، اور آپ ہی کے حکم سے اورنگ آباد آئے تھے، یعنی کہ خلد آباد آئے تھے۔ خلد آباد میں جب آپ کا وصال ہو گیا تو حضرت نظام الدین اولیاء نے ارشاد فرمایا اب برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ کو کہ آپ کے بڑے بھائی کا وصال ہو گیا ہے، تو آپ کو کفن یہاں سے لے کر جانا ہے، اور ان کو تدفین کرنے کے بعد میں آپ کو دین متین کی خدمت کرنا ہے، آپ کو اللہ سے لوگوں کو ملانا ہے، پرمیشور سے ملانا ہے، انہیں دین سکھانا ہے، انہیں پریم و صدبھاونا سکھانا ہے، لوگوں کی مدد کرنا سکھانا ہے۔ سرکار کے روضے سے جب ہم دوسری طرف آتے ہیں تو ہم یہاں پر آصف جہاں جو اورنگزیب کے بھروسے مند سپاہی اور جنرل تھے، اور جنہیں پہلا نظام کہا جاتا ہے، جب انہوں نے گولکنڈہ سلطنت کو جیتا تھا تو یہیں ایک ایسے سپاہی تھے جن کا سب سے بڑا یوگدان تھا گولکنڈہ سلطنت کو جیتنے کے لیے، فتح کرنے کے لیے، اور اس کے بعد میں آپ نے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے آصف جہاں کو یہاں کا جنرل بنایا۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد آصف جہاں نے اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کر دیا، اور تبھی سے نظام شاہی حیدرآباد میں شروع ہوئی، اور وہ حیدرآباد نواب کہلائے۔
اور اب جب روزے کے ہم باہر کی طرف آتے ہیں تو یہاں بہت سارے ایسے جو آپ کے خاندان کے لوگ ہیں، اور اس کے علاوہ جو اس وقت میں تغلق ڈائنیسٹی کے لوگ ہیں، اور جب مغل سلطنت نے احمد نگر سلطنت کو فتح کر لیا تھا تو اس وقت کہ یہاں پر بہت ساری قبریں ہیں اور بہت سارے یہاں پر اولیاؤں کے بھی صاحبزادے ہیں۔ سرکار برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ یہاں پر خلد آباد میں سب سے بڑے چشتی بزرگوں میں کہلائے جاتے ہیں، اور جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہر بزرگ کے مزار کے سامنے ایک مسجد ضرور ہے۔ یہ مسجد ہم جب دیکھتے ہیں تو یہ مسجد کا جو ڈیزائن ہے پورا مغل قالین ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ مغل قالین مسجدوں میں یہاں جب ہم محراب کی طرف دیکھتے ہیں تو اس کے سائیڈ میں کچھ چین کی طرح اس طرح سے دکھتا ہے، زنجیر کی طرح ڈیزائنیں ہوتی ہیں، لیکن جو اوپر کی ڈیزائن ہے وہ مغل قالین نہیں ہے۔ باغ جب تغلق ڈائنیسٹی کے ذریعے دوبارہ بنائی گئی تھی تو اس وقت کے اندر بہت بعد مغل سلطنت ہندوستان کی راجدھانی بنی، اور اسی وجہ سے یہ جتنے بھی مزارات ہیں اس میں آپ کو الگ الگ شیلیاں دکھ جائیں گی۔ جیسے کہ سرکار کے روزے کا آپ جو ڈیزائن دیکھیں گے، یہ جو اوپر کا جو چھت ہے وہ ٹکا ہوا ہے بالکل گجرات سلطنت، احمد نگر سلطنت والے انداز کے اندر، کیونکہ ان کے جو پلرز ہوتے ہیں وہ پتلے ہوتے ہیں اور اوپر کی طرف سپورٹ دینے کے لیے بالکل 4 سائیڈڈ ایک چوکور پتھر ہوتا ہے جو ٹکا ہوا ہوتا ہے پلر سے۔ لیکن اگر جب ہم مغل قالین عمارتوں کو دیکھتے ہیں تو ان کے پلرز بہت زیادہ چوڑے ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر ساتھ ہی محرابیں پوری ایک ساتھ بنی ہوتی ہیں۔ لیکن جب ہم یہاں دیکھیں تو ان پر محرابیں نہیں بنی ہوتی ہیں، ان پر صرف چھت ٹکی ہوتی ہے۔ آپ سامنے کی طرف دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے محرابوں سے پتھر کے اوپر آپ کی پوری چھت بھی ٹکی ہے اور محراب بھی ٹکی ہے۔ پاس والی جب ہم مسجد کو دیکھتے ہیں تو یہ یقیناً اس وقت کی مسجد ہے۔ کیونکہ اس کے جب آپ پلرز دیکھ رہے ہیں یہ بالکل پتلے پلرز ہیں، لیکن اسی کے ساتھ اس میں محرابیں بھی ہیں۔ اور اس سائڈ میں جب دیکھتے ہیں تو یہاں پر بچوں کی تعلیم کا انتظام ہوتا ہے، اہتمام ہوتا ہے، بچے یہاں پر تعلیم پڑھتے ہیں، لنگر ہوتا ہے، اور سامنے سے سرکار کا روزہ ہے۔ سرکار کا روزہ ہے برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ دوستو، ابھی تک میں بہت سارے اولیاء کی مزار پر جا چکا ہوں خلد آباد میں، اور سبھی کہیں نہ کہیں نظام الدین اولیاء کے مریدوں میں شامل ہیں، اور زیادہ تر جتنے بھی بزرگ ہیں وہ کہیں نہ کہیں نظام الدین اولیاء کے حکم سے ہی یہاں پر دلی چھوڑ کر آئے تھے۔ جب آپ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے دلی سے یہاں آئے تو آپ کے ساتھ 1400 اور مریدین شامل تھے، اور ان کو حکم ہوا تھا، ان کو ٹریننگ ہوئی تھی کہ دکن کے لوگوں کو پرمیشور کے قریب کرنا ہے، اللہ کے قریب کرنا ہے، انہیں پریم، صدبھاونا اور سہایتا سکھانا ہے۔ تو یہی اس مقصد کے ساتھ آئے، اور الحمدللہ لوگوں نے سیکھا۔ لیکن آج کے وقت میں دیکھا جائے تو صوفیہ اکرام کی جو ٹیچنگس ہے، جو آپ کے پڑھائے ہوئے پارٹ ہیں، جو لیسن ہیں، جو سبق ہے، وہ آج لوگوں تک منتقل نہیں ہو رہے ہیں۔ آپ کا جس طرح سے ابھی یہاں سے ناندیڑ، ابھی ایک پرانے خلد آباد کے ایک ملے تھے ویکتی جو بہت زیادہ خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ پرمیشور کو، رب کے اس پیغام کو پھیلانے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ وہ بتا رہے تھے کہ یہاں پر ایک بات یہ رہ گئی ہے کہ صوفیہ اکرام کا جو ٹیچنگ تھی اتنی فالو نہیں ہو پا رہی، کیونکہ ناندیڑ میں ایک بہت زیادہ فیمس گرودوارا ہے، اور انہوں نے صوفیاؤں کے جو رہنے کا اور کھلانے کا، لنگر کا جو اہتمام ہے وہ بہت اچھے سے اور سسٹمیٹک طریقے سے سیکھا ہے۔ ابھی وہ اس سے سبھی لوگ دور ہو چکے ہیں، لیکن جو بابا فرید سے گرو نانک نے سیکھا تھا آج وہ سبھی لوگ اچھے سے اور طریقے کے ساتھ اس پر عمل کر رہے ہیں۔ اور سرکار کے روزے کے سامنے ہی ناصر جنگ شہید جو کہ حیدرآباد نظاموں میں شامل ہیں،
اور یہاں پر جو یہ فرسٹ نظام تھے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے خاص وزیر اور جنرلوں میں شامل جنہوں نے اس کی شروعات کی تھی، اور یہ جو یورپین سے لڑتے ہوئے، کیونکہ یورپینس اس وقت میں قابض ہونا چاہتے تھے، تو اس وقت یہ شہید ہو گئے تھے۔ اور دوسری ایک چیز یہ کہ اس وقت میں جب سرکار اتنے سارے ڈسائپلس کو، اتنے سارے مریدین کو، اتنے سارے ٹیچرز کو یہاں لائے، اور خلد آباد اس وقت میں کیونکہ دولت آباد شروع ہی ہوا تھا اور وہ راجدھانی شفٹ ہی ہوئی تھی، اور اس کے بعد دوبارہ سے راجدھانی دلی کی طرف شفٹ ہو گئی تھی، تو آپ کے ڈسائپلس اور ان سبھی لوگوں کو کافی گزارے کے لیے پریشانی ہوتی تھی۔ تو آپ کی کرامت یہ ہے کہ یہاں کے جو لوگ بتاتے ہیں کہ یہ ان پتھروں پر آپ یہ اس طرح کا جو دیکھ رہے ہیں، یہ چاندی اگ جایا کرتی تھی، اور چاندی اگ جاتی تھی، چاندی اگنے کی وجہ سے پھر اس کو وہ لوگ اس سے اپنا گزارا کرتے تھے، اسے مارکیٹ میں بازار میں بیچ کر جو ضروری سامان ہوتا تھا وہ لے کر آتے تھے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس طرح سے یہ چاندی جو دکھ رہا ہے یہ باہر آ جاتی تھی، اور سرکار کے ماننے والے اور جتنے بھی یہاں پر خدمت کرنے والے لوگ تھے وہ بازار میں بیچ کر یہاں پر اس طرح سے گزارا چلتا تھا سبھی کا۔ یہ یہاں آپ جو دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے یہ چاندی اگ جاتی تھی۔ تو یہ یہاں کے جو استھانیہ لوگ ہیں، مجاور ہیں، ان کے دوارا یہ دی گئی مجھے انفارمیشن ہے۔ اور آپ رحمۃ اللہ علیہ لگ بھگ پوری زندگی ہی، جب آپ نظام الدین اولیاء کے حکم سے یہاں پر آئے تو آپ نے پوری زندگی ہی وقف کر دی تھی یہاں پر اللہ کے نام پر، پرمیشور کے نام پر، لوگوں کی خدمت کرنے کے نام پر۔ اور اس کے بعد میں جو وہ چاندی نکلتی تھی تو بتایا گیا کہ یہاں لنگر ہوتا تھا، لوگوں بھوکوں کو کھلایا جاتا تھا، اور اس طرح سے دین متین کی خدمت کی جاتی تھی، لوگوں کو بھائی چارہ معاف کرنا، مدد کرنا، سہایتا کرنا، اس طرح سے سبھی جو انسانی ضروری چیزیں ہیں، انسانی ضروری کوالٹیز ہیں، ویلیوز ہیں، وہ لوگوں کو سکھائی جاتی تھی۔ یہاں سے میں ابھی ایک بڑے سہروردی بزرگ ہیں پریوں کا تالاب، تو ابھی وہاں جانے والا ہوں۔ سرکار کے روزے سے اب میں آگے بڑھ رہا ہوں، اور اب میں پہنچنے والا ہوں پریوں کا تالاب، جہاں پر ایک سہروردی بزرگ ہیں، وہاں کا میں ویڈیو بنانے والا ہوں۔ اور اس کے بعد میں نکلوں گا ایلورا، جہاں پر بہت فیمس کیوز ہیں۔ اور یہاں پر ایک اور چیز یہ کہ مغل قالین جو توپیں ہیں جس وجہ سے احمد نگر، گولکنڈہ سلطنت اور بیجاپور سلطنت کو فتح کیا گیا تھا، وہ توپ آج بھی یہاں پر رکھی ہوئی ہے۔ اور پیچھے کی طرف جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ لنگر کا انتظام ہوتا تھا، تو لنگر کا انتظام کے لیے یہاں پر اس طرح کی کڑاہیاں رکھی ہوئی ہے۔ ویسے اس کو نگاڑے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔